کیا اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، مسٹر مولانا سب شریک نہیں ہیں ان اتحادوں میں اور ان حکومتوں میں؟ اور یہ 3.5 سال میں یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے، تو 3.5 سال میں آپ نے کیوں نہیں چلایا؟ جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ بات کہتی تھی کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بھی چلا کے دکھائیں گے اور سارے اداروں کو چلا کے دکھائیں گے، تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو اس لیے یہ جماعتیں جو اب اس وقت یہ سیاست بازی کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو جواب دہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے قومی اداروں کو تباہ کیا ہے۔ اور یہ جو پورا پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس پورے عمل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور ان پر ہمیں اتنے 100 ارب روپے دینے پڑتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس بوجھ کو کس نے ہمارے اوپر لادا ہے؟ یہ 2008 میں پاکستان اسٹیل ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا، تو 2008 کے بعد یہ خسارے میں کیوں گیا؟ میاں نواز شریف بتائیں انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس بند کیوں کی تھی؟ اگر وہ گیس ملتی رہتی پاکستان اسٹیل کو اور کرپشن نہ ہو رہی ہوتی، اس وقت لوٹ مار نہ ہو رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، تو یہ ادارہ تو پروفٹ دینے والا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ بیچیں۔ اور اگر ملازمین بھی جعلی طریقے سے بھرتی ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور جو صحیح ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا کہ رسپانسبل ہیں یہ سارے لوگ۔ بڑے بڑے ایم ڈی آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں فوجی ایم ڈی بھی لگائے جاتے تھے، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہوں۔ تو یہ جو اندھی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس سے پہلے اس بات کی جواب دہی اس پورے حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے کہ جس طبقے نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو برباد کیا ہے۔ پہلے ان کو فکس کرو، ان کو سزائیں تو دو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی بولی لگنی چاہیے۔ تو اس لیے بہت دکھ کا مقام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، کہ ہمارے اتنے بہترین اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اب یہ مزید کسی اور دھندے میں پڑ کے بولیاں لگانے کا یہ جو عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ادارے ان کے تحت ہیں ان کو چلا کر دکھائے۔ کرپشن ہے تو آپ کی وجہ سے، ہمارا مسئلہ نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن سے زیادہ کرپشن ہے، اور اس کرپشن کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو حکومت میں شامل ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کو بھی فکس ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ پی آئی اے، یہ پاکستان ریلوے اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں، جو اسٹریٹجک ادارے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اسٹریٹجک اداروں کو فروغ نہیں کیا جاتا، ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بس بھیڑ چال میں جو چاہو کرتے رہو۔ اگر آپ پر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بوجھ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آئی پی پیز بوجھ ہیں، اس کا کیا کیا آپ نے؟ یہ جو 2000 ارب روپے سے زیادہ پیمنٹ ایک سال میں ہم نے ادا کی ہے پاکستانی قوم نے چند لوگوں کو، تو یہ تو پرائیویٹائز ہے نا۔ اور ان میں سے اس عجیب پرائیویٹائزیشن ہے کہ اس میں 52% گورنمنٹ کے ہیں، اور پھر یہ ملا جلا کر ایک دھندا بناتے ہیں، لوگوں کے شیئرز لیتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کرپشن کا دھندا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اتنی تباہی مل رہی ہے۔ تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور یہ تو بتائیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یہ انکم ٹیکس سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ ایک تنخواہ دار آدمی کا آپ ٹیکس ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں، 450 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرایا، اور مزید ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر، سلیب خراب کر دیا۔ نہ جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ آئی پی پیز سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، ان کو استثناء دیا ہوا ہے۔ ہزاروں ارب روپے کھا چکے ہیں یہ لوگ۔ تو چند لوگوں کو مراحت ملے اور پھر کہیں کہ قومی اداروں کو فروغ کر دو، تو قومی اداروں کو چلانا ذمہ داری ہے حکومت کی، اور ان کو چلائیں، اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں، اور جو اس نے کرپشن کی ہے وہ منظر عام پر آئے، تو آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے، تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر۔ ابھی وزیر اعظم اور صدر صاحب کے طیاروں کی دیکھ بھال مینٹیننس کے لیے 2.25 ارب روپے منظور ہوئے ہیں، 1 ارب 80 کروڑ روپے۔ تو ان سے بڑا کون سا بوجھ ہے ہمارے اوپر؟ ان کے بوجھ کم نہیں ہوں گے، یہ قوم اٹھائے گی۔ ان کے پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی، ان کے عللے تللے، ان کے پروٹوکول، ایک بڑی تعداد پولیس کی ان کی حفاظت پہ معمور،
سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران طبقہ ہے ہمارے اوپر، تو ان کو ہٹنا چاہیے ہمارے سروں سے۔ تو اس لیے قومی اداروں کی اس طرح لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے، قوم کو جواب دہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ انہوں نے ان کا کیا حال کیا ہے۔ ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے نا کہ الیکٹرک کی، یہ بھی اسی طرح کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا۔ 1.65 روپے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں 10 روپے سے 30 روپے تک، 1 روپے 65 پیسے کہہ رہا ہوں، 1 روپے 65 پیسے کا شیئر فروخت کیا تھا انہوں نے اس وقت، جبکہ 10 روپے سے زائد اس کی قیمت تھی۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت ایم کیو ایم یہاں پر براجمان تھی، مشرف صاحب کی حکومت تھی، پھر پیپلز پارٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے 2009 میں اس کو دوبارہ بیچ دیا، اور 50 ارب روپے اس وقت کے جو آج کے 200-300 ارب روپے بنتے ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے۔ زرداری صاحب جواب دیں، یہ ہے اندھی پرائیویٹائزیشن، لوٹ مار۔ اور جتنے پیرامیٹرز تھے اس وقت کے، بہت خراب تھا نا کہ یہ سی، لیکن وہ جتنے یونٹ بناتا تھا اب اس سے 15-20% یونٹ کم ہو گئے، اور جتنا جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس 18 لاکھ صارفین تھے تو اب یہ تقریباً کتنے ہو گئے؟ اب یہ 38 لاکھ کے قریب صارفین ہو گئے۔ صارفین کی تعداد بڑھ گئی، یونٹ کم ہو گئے۔ سبسڈی 1-1.5 ارب روپے تھی، وہ پتہ نہیں سینکڑوں ارب روپے میں چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے اداروں کا نادہندہ بن گیا کیا الیکٹرک۔ اور ابھی جو تازہ کارروائی کی گئی ہے، صرف جماعت اسلامی نے مقابلہ کیا نیپرا میں۔ بتائیں یہ سارے ٹھیکیدار، سیاسی ٹھیکیدار، یہ کیوں نہیں نیپرا میں جاتے، کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑتے، اور جب بجلی کی قیمتیں طے ہو رہی ہوتی تو پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتے؟ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی نہیں لڑ رہا۔ اور ان کو جنریشن کا جو لائسنس دیا گیا ہے، ٹیرف دیا گیا ہے، یہ ڈالر بیس دیا گیا ہے، یہ ٹیک اور پہ دیا گیا ہے، آئی پی پی کی بھی بدترین شکل، اور 40 سالہ پرانا بن قاسم کے جو گندے پلانٹ ہیں، خراب پلانٹ ہیں، جن کو اب بالکل ڈسپوز آف ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر ٹیرف دیا گیا۔ اب کراچی کے عوام سے یہ لوٹ مار کی جائے گی۔ یہ ہے ان کی اندھی پرائیویٹائزیشن۔ یہ پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ پہلے ادارے تباہ کرو، برباد کرو، پھر اس کے بعد من مانے لوگوں کو پرائیویٹائز کر دو اور پھر لوٹ مار کرو۔ تو اس سے تو پاکستان کے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ جو نجی شعبے میں انٹرپرائزز کام کر رہی ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، پرائیویٹائزیشن کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی صحیح ہو اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے تاکہ سروسز بہتر ہوں۔ لیکن اسٹریٹجک اداروں کو آپ اس طرح برباد کر کے بیچنا چاہتے ہیں، یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بہت لمبی بات ہے، اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کسی وقت کریں گے۔ اس وقت میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جو 26ویں آئین ترمیم یہ پاس کروائی گئی ہے، اور ایک ایسی اسمبلی جس میں تقریباً 2/3 افرادی ایسے ہوں گے، آدھے سے زیادہ تو ہیں کم از کم، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو نہیں جیتے اور انہیں زبردستی فارم 47 میں جتوایا گیا ہے۔ شاہکار ہے کراچی کا الیکشن۔ اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتا، اور اس کی قومی اسمبلی میں اس وقت سیٹوں کی تعداد بنتی ہے 22، کراچی حیدرآباد پلس ریزرو سیٹ ملا کے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیے، پورے کراچی حیدرآباد سے 1.25 لاکھ لیے ہوں گے، اور ان کی بنتی ہیں قومی کی 22 سیٹیں ماشاءاللہ۔ اور جو جیتے ہیں، یا جماعت اسلامی جیتی ہے یا پی ٹی آئی جیتی ہے، ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کرپٹ جو انتخاب تھا اور کرپٹ اسمبلی جو اتنی بڑی کرپشن کے ساتھ وجود میں آئی ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہوں۔ نواز شریف صاحب اپنے لاہور کے حلقے سے تقریباً ہار گئے 60,000 ووٹوں سے، ان کے ووٹوں میں 70,000 ووٹ ایڈ کر کے ان کو جتا دیا گیا، وہ پورے خاندان کے ساتھ یہی ہوا ماشاءاللہ۔ تو یہ عوام میں ان پاپولر، عوام نے مسترد کر دیا ان لوگوں کو، اور ان کو زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس سے یہ وہ اسمبلی وجود میں آئی جو فیصلہ کیا کر رہی ہے، 2/3 اکثریت سے فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ وہ آئین جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اس آئین کے بنیادی اسٹرکچر کو وہ ڈھا رہی ہے، اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر شب خون مارا، اور اپنی مرضی سے ججوں کا تعین کرنا، اور ایک ایسی پارلیمانی کمیٹی
پہلے ہی جس کی میں نے لیجیٹیمیسی بتائی ہے کہ یہ ہے کہ اگر فارم 45 کی بنیاد پر آج تحقیقات شروع ہو جائیں تو سب فارغ. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون جج ہوگا، ان کی پارلیمانی کمیٹی، پھر وزیر اعظم، پھر صدر، اور پھر جو سینیورٹی کا ایک چیز سیٹل ہو گئی طویل عرصے سے، جس سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اس کو اثر نو انہوں نے چھیڑ دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایکس کون، وائی کون اور زی کون. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. اس طریقہ کار سے عدلیہ پر کنٹرول کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اپنی گرفت کو بڑھایا ہے، اس کو سیاسی بنا دیا، اس کو حکومتی بنا دیا، انصاف کو آزاد نہیں رہنے دیا. یہ بہت بڑا کاری وار ہوا ہے پاکستان کے آئین پر اور پاکستان کے جمہوری آزادیوں پر اور عدلیہ پر. ظاہر ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ جو اویلیبل فورم موجود ہے اس پر ہم بات کریں. لہٰذا آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی اس پٹیشن کو فائل کر دیا ہے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے قوم کی ترجمانی کرے گی. اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جو ترامیم ہوتی ہیں اس میں تو ایک بہت بڑا ہوم ورک کیا جاتا ہے. یہ رات کے اندھیروں میں تھوڑی ہوتا ہے کہ رات 11 بجے اجلاس شروع کریں اور فجر تک چلا کے بس ٹوٹل پورا کریں. اور پھر خاص طور پر اس میں اہم بات یہ ہے کہ چند ووٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اس پارٹی کے ووٹ نہیں تھے، لوگوں کو توڑا گیا تھا، خریدا گیا تھا یا جو بھی کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ عمل ہوا ہے تو یہ ویسے ہی کرپٹ عمل ہے کہ آپ نے کرپشن کے ذریعے سے اپنی حمایت حاصل کی ہے. پہلے ہی غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی کم پڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں. وفاداریاں تبدیل کر کے جو بھی قانون سازی کی جائے گی اس کی حیثیت کیا ہے؟ لہٰذا ان سب چیزوں کو ہم جا کر اس کا کیس لڑیں گے. اور ہمارا جو ہے وہ مطالبہ یہی ہے کہ اس میں فل بینچ بننا چاہیے، 17 کے 17 ججز ہونے چاہیے تاکہ پھر قوم کے سامنے یہ پورا مقدمہ آئے. انشاءاللہ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے پیروی کرے گی اور ہم قوم کے سامنے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بھی اسی طرح سے ٹیلی کاسٹ ہو جس طرح سے پچھلے مقدمات جو ہے وہ لائیو چل رہے تھے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اسی طرح اس وقت گیس کا بحران ہے، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب کے سامنے ہے. پورے ملک میں جس طرح سے بحران ہی بحران پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ہم بجلی کی قیمتوں پہ رو رہے ہوتے ہیں اور یہ گیس کی فکس چارجز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے الگ، نان پروٹیکٹڈ کے لیے الگ، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں روپے ایک ایک صارف سے لیے جا رہے ہیں. ابھی وہ ایک انہوں نے کوئی بفل شروع کیا ہے، کونیکل بفل کے نام پر 2,500 روپے لینے کا سلسلہ نیا شروع ہو گیا کہ وہ گیزر کے اوپر کوئی چیز لگائیں گے اور اس میں ہی کیا لوٹ مار اور کرپشن اور کیوس ہوگا سب کو پتہ ہے. ایک جگہ انہوں نے کر کے دیکھا ہے، اس میں پتہ چل گیا کہ کتنی گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ جو لوگوں کو تنگ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اپنے اہداف پورے نہیں کرتے. ایف بی آر کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں اور ایف بی آر میں کرپشن 1,299 روپے کی خود ایف بی آر کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، ایک سال میں ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ خود ایف بی آر میں 1,299 ارب روپے کی وہ کرپشن ہوئی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پیسے وصول نہیں کیے گئے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ الگ ہے. تو اتنا کرپٹ ادارہ 25,000 ملازمین کو بھی ہم پالیں اور ان کی یہ کرپشن بھی، اور جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ بجلی کے بل سے کر رہے ہیں، پیٹرول کی لیوی سے کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں کہ جناب وہ آپ سے صابن پہ کر رہے ہیں، دالوں پہ کر رہے ہیں، چاول پہ کر رہے ہیں، ٹیکس لگا کے. یہ سارے ٹیکس تنخواہ دار سے کر رہے ہیں. امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا کر، ایکسپورٹ کے اوپر جو اشیاء آ رہی ہوتی ہیں ان پر تو سارے ٹیکس تو ڈائریکٹ لگ رہے ہیں. ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ اور ایف بی آر کے ملازمین کو ہم پال رہے ہیں، پاکستان کی قوم، اور ایف بی آر کی کرپشن اس کو بھی جو ہے وہ پاکستانی قوم برداشت کرے اور آپ کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ بہت ظالمانہ طریقہ ہے حکومت کا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ کرپشن ہے بلکہ نااہلی بھی ہے، بیڈ گورننس ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی تو ختم ہو رہی ہے. اب یہاں پر ہمارے سارے صحافی بھائی موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی چاول خریدتے ہوں گے، دال خریدتے ہوں گے، آٹا خریدتے ہوتے ہیں، کیا یہ سستا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یہ سستائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ چونکہ پچھلے سال ہم نے 20 روپے کا
آپ کے اوپر جو ہے وہ تیشہ چلایا تھا، تو اس مرتبہ چونکہ ہم نے صرف 18 روپے کا تیشہ چلایا ہے تو مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو پورے پاکستان کے عوام سے یہ حکومت بول رہی ہے، کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی کرپشن بڑھ رہی ہے، ان کی لوٹ مار بڑھ رہی ہے۔ اس لیے جب تک بجلی کے بل کم نہیں کیے جائیں گے، یہ میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو اسٹرگل کی آئی پی پیز کے حوالے سے، 5 آئی پی پیز سے معاہدے منسوخ ہوئے، پھر اس کے بعد 8 آئی پی پیز سے بات ہوئی، اور آج مجھے امید ہے کہ ایک فائنل ہونے جا رہی ہے، 17 آئی پی پیز سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور یہ ٹیک اور پے کے معاہدے ٹیک اینڈ پے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیش رفت ضرور ہے، لیکن بجلی کے بل میں آنا چاہیے اس کا فائدہ، جس طرح معاہدہ کیا تھا وہ حکومت نے ہمارے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بالکل فالو اپ بھی کر رہے ہیں مسلسل، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو یہ کہ جس اسٹیک کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو 15 دے دی، ایم کیو ایم کو جو بچ گئی تھیں وہ پی پی کو دے دیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکتی ہے کبھی؟ یہ ان کا اسٹیک ہے، یہ تو آ کے قبضہ کر لو، بولو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ سے چونکہ ہم نے چھین لیا ہے لہٰذا آپ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ یہ ان کا جو میئر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا اسٹیک ہے۔ یہ کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو اسٹیک ہولڈر بنے، یہ تو قبضہ کر کے میئر بنے ہوئے ہیں، یہ تو قبضہ کر کے پورے بلدیہ کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے، ٹاؤن چھینے ہیں، یوسیز چھینی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو پارٹیاں نون لیگ ہے، یہ جتنے لوگ بھی جعلی طریقے سے آئے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کی بنیادی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم آئین کے کسٹوڈین ہیں۔ پروفیسر عبدالغفور احمد کا آئین بنانے میں کلیدی کردار تھا، اتفاق رائے پیدا کیا تھا، اور بڑے مشکل حالات میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین ملا تھا، اس لیے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اور جہاں تک آپ اور تفصیل میں جائیں گے تو جو ہماری پٹیشنز موجود ہیں، جو ٹریبونلز میں ساری کارروائیاں چل رہی ہیں، ہمارا گلا سڑا نظام ہے جس کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا۔ آج فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کا اسٹیک ہے اور کس کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے جو ترجمانی کی ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی، اس کی بالادستی کی، اور انشاءاللہ ہم اس مقدمے کو لڑیں گے، بالکل جائیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم خود ہائی کورٹ میں دیکھیں گے اس بات کو کہ کن گراؤنڈز پر یہ جب سال اور 2 سال ڈیلے کرتے ہیں پہلے کورٹس۔ ہمیں افسوس ہے پاکستان میں جو یہ عدلیہ ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور پہلے یہ ڈیلے کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک کیس سپریم کورٹ میں موجود تھا، 7 سال کیس نہیں چلایا سپریم کورٹ نے۔ 7 سال بعد کہتے ہیں چونکہ 7 سال ہو گئے لہٰذا جو ہے نا وہ ہم اس کو بھی ڈسپوز آف کرتے ہیں، اور پھر آپ فریش طریقے سے لے کر آئیں چیزوں کو۔ بالکل اسی طرح 7 1.5 سال بعد پھر اس کے بعد جس بنیاد پر ہم نے یہ کیس کیا تھا اس پر پھر الیکشن ہو گئے، ضمنی انتخاب ہو گئے، سیٹیں ہو گئیں، اس پر کیس کیا، وہ ایک تماشا مچاتے ہیں۔ یہ عدلیہ کے اندر بھی ایک تماشا مچا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو سب چیزیں ہو چکی ہیں تو ہم اس کے تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھیں گے اور ہم ایسے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اور جو جینوئن بات ہے وہ کریں گے۔ اور ہماری پلی بہت واضح ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا تو اس پروسیس کے شروع ہونے کے بعد، الیکشن کے پروسیس کے شروع ہونے کے بعد، اس الیکشن سے متعلق قانون سازی کر کے اس الیکشن پہ جو اثر انداز ہونے والا عمل ہے وہ غلط ہے، قانونی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ کورٹ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ دوبارہ سمجھائیں گے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، یہ پی آئی اے والے مسئلے پہ چونکہ نچکاری ہوئی نہیں ہے تو اس پہ ہم کیسے جائیں؟ البتہ اس پورے عمل پر ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں قانونی کہ اس پہ ہم کیس کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہم تو آپ کے سامنے ہی رہتے ہیں بھائی، ہماری مرض بھی یہیں کے ہیں، علاج بھی یہیں کے ہیں۔ اصل میں ہمارے بہت سارے پاکستان کے عوام کے امراض کے ذمہ داری وہ لوگ ہیں جو باہر جا کے علاج کراتے ہیں۔ ہمیں بیمار کرنے والے، پاکستان کے لوگوں سے صحت کی سہولت چھیننے والے، تعلیم کی سہولت چھیننے والے 50 سال سے یہ لوگ حکمران ہیں، اور ایک اسپتال بھی اس طرح کا نہیں ہے جہاں پر یہ اپنا علاج کرا سکیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم میں بیماریاں پھیلائی ہیں، امراض پھیلائے ہیں۔ تو یہ جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، ایک پورا طبقہ ہے، میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتا، ایک طبقہ ہے، ایک پارٹی میں ایک ہوگا، دوسری میں ایک خاندان ہے، ایک پارٹیاں منتخب کر لیتے ہیں، ایک فوج میں چلا جاتا ہے، ایک بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، ایک عدلیہ میں چلا جاتا ہے، کچھ پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، خاندان کی اجارہ داری رہتی ہے، اسی وہ خاندان ایک پارٹی میں جاتا ہے، وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، دوسری میں جاتا ہے، دوسری پاپولر، یہ تو نظام ہے یہاں پر۔ ان سب لوگوں سے کیا توقع ہے؟ بہرحال عوام کو ان کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا۔